السلام علیکم پیارے دوستو، رحمان پروڈکشن میں خوش آمدید۔ ایڈگر ایلن پو 26 برس کی عمر میں وہ اپنی بیوی سے دگنی عمر کا تھا۔ اسے اپنی 10 برس کی محنت کا معاوضہ فقط 2 پاؤنڈ ملا۔ ایڈگر ایلن پو اپنی شاعری اور پر اسرار کہانیاں لکھنے کا سبب انگریزی ادب میں ایک منفرد مقام کا مالک ہے۔ اسے امریکی ادب کا دیو کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اسے ورجینیا یونیورسٹی میں سے اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ شراب اور جوئے کی علت میں بری طرح گرفتار ہو گیا تھا۔ بعد میں ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی میں اس کا بار بار کورٹ مارشل کیا جاتا اور انجام کار اسے وہاں سے اس بنا پر نکال دیا گیا کہ وہ ملٹری کے تمام ضوابط نظر انداز کر کے اپنے کوارٹر میں بیٹھا شعر لکھتا رہتا تھا اور کبھی پریڈ پر حاضر نہ ہوتا تھا۔ پو ابتدائی زندگی ہی میں یتیم ہو گیا تھا۔ تمباکو کے ایک امیر تاجر نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ آخر یہ تاجر بھی اس کی عجیب حرکتوں کے باعث اس کے خلاف ہو گیا اور اس نے پو کو مار کر گھر سے نکال دیا، اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا اور وصیت نامے میں لکھ گیا کہ اسے اس کے سرمایے میں سے ایک دھیلا نہ دیا جائے۔ پو کی شادی کی کہانی خوبصورت ادبی کہانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس نے اپنی چچا زاد بہن ورجینیا کلم سے شادی کی۔ شادی کے وقت وہ مفلوق الحال تھا۔ اس کے پاس کبھی پیسے نہ ہوتے تھے اور نہ ہی اسے آئندہ کی امید تھی۔ وہ خام شراب بے تحاشا پیتا۔ اس کی اکلوتی بہن پاگل ہو گئی تھی اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نیم پاگل تھا۔ وہ عمر میں اپنی بیوی سے دگنا تھا۔ وہ 26 برس کا تھا اور اس کی بیوی 13 برس کی۔ تمام پیش گوئیوں کے مطابق اس کی شادی کا رشتہ جلد قطع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا اور وہ بڑی کامیاب ثابت ہوئی۔ وہ اپنی بچہ بیوی کی پرستش کرتا تھا اور اس کی غیر فانی محبت نے اس سے بعض ایسی عظیم نظمیں لکھوائیں جو انگریزی ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور جنہوں نے انگریزی ادب میں ایک نیا اضافہ کیا۔ ایڈگر ایلن پو نے ایسی کہانیاں اور نظمیں لکھی جو ادبی خزانہ تصور کی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ان غیر فانی شاہکاروں کے عوض اسے اتنے پیسے نہ ملتے تھے کہ 2 وقت کا کھانا خرید سکے۔ مثلاً اس نے دنیا کو ذیل کی بے مثال نظم دی۔ میرے مکان کے دروازے کے پاس پلاس کے پسماردہ گنبد پر کوا ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، وہ اڑنے کا نام نہیں لیتا۔ اس کی آنکھیں نیند سے چور کسی عنقریب سے مشابہ ہیں۔ اس کے سر کے اوپر لیمپ کی روشنی فرش پر اس کے سائے کو خوفناک بنا رہی ہے۔ وہ اپنی نظموں کے پہلے مجموعے زاگ پروس برس تک محنت کرتا رہا۔ وہ اس مجموعے کی نظموں پر بار بار نظر ثانی کرتا۔ اس کے باوجود اس نے مجبوراً یہ مجموعہ فقط 2 پاؤنڈ میں فروخت کر دیا۔ ہالی ووڈ
کا نامور ایکٹر جان بیری۔ مور اپنی 1 منٹ کی خدمات کا معاوضہ اس سے زیادہ لیتا ہے۔ پو کو زاڑ کے فقط 2 پاؤنڈ ملے، لیکن حال ہی میں پو کا یہ اصلی مسودہ 1 لاکھ پاؤنڈ میں فروخت ہوا۔ ایسا کیوں ہے کہ ہماری عظیم شخصیتیں اپنی زندگی میں تو فاقوں مرتی ہیں، لیکن جب وہ مر جاتی ہیں تو ان کے شاہکاروں کو لوگ گراں قیمتوں پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نیو یارک میں گرینڈ کنکورس میں وہ مکان ابھی تک موجود ہے جہاں پو اور اس کی بیوی ورجینیا رہا کرتے تھے۔ 100 برس پہلے جب پو نے وہ مکان کرائے پر لیا تو اس کی حالت بے خستہ تھی اور یہ گرنے کے قریب تھا، لیکن اب یہ بلند قامیت ایک چھوٹا سا خوبصورت عمارتوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اسے سیب کے درختوں نے چاروں سمت سے گھیر رکھا تھا، اور جب جنوب سے کارواں بہار آتا اور ہوا پھولوں کی مہک سے بوجھل ہو جاتی اور ہر طرف شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ سنائی دیتی تو یہ جگہ خوابوں کا جزیرہ محسوس ہونے لگتی۔ پو نے یہ مکان 10 شلنگ ماہوار کرائے پر لے رکھا تھا، لیکن وہ اتنا معمولی کرایہ ادا کرنے کی سکت بھی نہ رکھتا تھا۔ بعض اوقات تو وہ کئی ماہ کرایہ ہی ادا نہیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی بیمار تھی، اسے تپ دق ہو گئی تھی۔ بیوی کا علاج تو ایک طرف رہا، اس کی پرہیزی غذا کے لیے بھی پو کے پاس پیسے نہ ہوتے تھے۔ بعض اوقات وہ کئی دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتے۔ جب ان کے باغیچے پر کچنار پل پھول آتے تو وہ انہیں ابال کر کئی دن اپنی گزر اوقات کرتے۔ جب ہمسایوں کو معلوم ہوا کہ پو اور اس کی بیوی بھوکے مر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کھانا لاتے۔ کتنی قابل رحم بات ہے۔ ان سب تلخیوں کے باوجود پو کے پاس گیت لکھنے اور ورجینیا کے پاس محبت کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اس لیے اپنی مفلسی کے باوجود وہ خوش تھے۔ ورجینیا نے اس مکان میں وفات پائی۔ اپنی موت سے کئی ماہ قبل وہ علالت کی حالت میں ٹاٹ پر لیٹتی رہتی۔ اس کے تن پر اتنے کپڑے بھی نہ ہوتے کہ اسے گرم رکھ سکیں۔ جب وہ زیادہ سرد ہو جاتی تو اس کی ماں اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں ملنے لگ گیا۔ پو اپنے پرانے فوجی کمبل سے اس کا کانپتا ہوا جسم ڈھانپ دیتا۔ رات کے وقت وہ بلی کو اس کے پاؤں کے درمیان سونے پر مجبور کرتا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو پو کے پاس تجہیز و تکفین کے لیے ایک آنا نہ تھا۔ آخر ہمسایوں نے مل کر یہ رسم ادا کرنے میں اس کی مدد کی۔ کئی برس پہلے نیو یارک کی حکومت نے وہ مکان خرید کر اسے ایک زیارت گاہ بنا دیا ہے۔ میرے لیے یہ ایک شبستان ہے جو مغموم یا دل سے بھرا ہو۔ جب میں یہاں آتا ہوں تو میرے لیے واپس جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ورجینیا جنوری میں فوت ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، موسم بہار آ کر گزرتا جا رہا، چاند سیب کے درختوں پر لٹکتا رہا اور ستارے مغربی افق میں ٹمٹماتے رہے، لیکن پو بیٹھا اپنی بیوی کی محبت میں جلتا رہا۔ اس تپنس کی بدولت نے اسے ایک ایسی پیاری نظم لکھی جو محبت کا لازوال تحفہ ہے۔ چاند جب بھی آیا اپنے امرا ایتابل کے حسین خواب لے کر آیا۔ ستاروں کی چمک سے مجھے اینابل لے کی خوبصورت آنکھوں کی چمک یاد آ گئی۔ میں ساری رات اندھیرے کی چادر میں مفوف سمندر کے کنارے اپنی زندگی اپنی پیاری بیوی کی قبر میں اس کے پہلو میں سویا رہتا ہوں۔ دوستو، یہ تھی آج کی حقیقت بھری داستاں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دوستو، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر
اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام کے دکھ درد دور کرے، آمین۔